السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1157، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ بھی رکھتی ہے، جیسے انسان اور عورت ہے نا، تو عورت ہے مردوں کے آفس میں، جانوروں کے اندر جو ہے مادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی مادہ ہے اپنے پیٹ میں جو کچھ رکھتی ہے، اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ ان عورتوں کو جو حمل ٹھہرتا ہے پیٹ میں جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے، پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ یعنی جو بھی جن عورتوں کو بھی حمل ٹھہرتا ہے، یا جانوروں میں جو مؤنث ہوتی ہے ان کو حمل ٹھہرتا ہے، ان کا پیٹ بڑھتا گھٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب مجھے معلوم ہے۔ سبحان تیری قدرت۔ یہ آیت ہے پارہ نمبر 13 اور سورہ رعد کی یہ آیت ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تمام جاندار مادائیں، حیوان ہو یا انسان، ان کے پیٹ کے بچوں کا، ان کے حمل کا اللہ کو علم ہے۔ پیٹ میں کیا ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ یعنی مرد ہے یا عورت ہے، اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، عمر والا ہے یا بے عمر کا، کتنی عمر لے کر آ رہا ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ آج کل مشینیں تو ایسی نکل گئی ہیں کہ صاحب لڑکا ہے کہ لڑکی یہ بتا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کتنے دن زندہ رہ گئے۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ نہیں بتا سکتے کہ کالا ہے کہ گورا ہے، اور یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ مقدر کیسی ہے، یہ نہیں بتا سکتے۔ اس کی تفصیل ہے کہ آج کل جو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں وہ کون سے علم پر بتاتے ہیں، یہ دوسری آیت میں اس کی تفصیل آئے گی۔ 21 پارے کی آیت ہے، انشاءاللہ اس کے اندر بتاؤں گا کہ یہ جو عورتیں جاتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس، کہتی ہیں کہ صاحب ذرا دیکھو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اور کیا ہے اور کیا ہے، اس کی مستقل ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ مستقل ایک مضمون ہے۔ وہ آپ پارہ نمبر 21 کی جب وہ آیت آ جائے گی انشاءاللہ، سورہ لقمان کی آخری آیتیں، تو اس میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں اللہ تم کو پیدا کرتا ہے، ایک کے بعد دوسری پیدائش میں، 3 اندھیریوں میں، اور اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں اے انسان، ہم نے تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، نطفے کو خون بستہ کیا، خون بستہ کو لوتھڑا گوشت کا کیا، لوتھڑے کو ہڈی کی شکل میں کر دیا، پھر ہڈی کو گوشت پر چڑھایا، پھر آخری اور پیدائش میں پیدا کیا۔ بہترین خالق اور بابرکت کون ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ یقین کرنا چاہیے، اللہ سب کو پیدا کرتا ہے، یہ نہیں کہ خالی مسلمانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ سب کو روزی دیتا ہے، یہ نہیں کہ خالی مسلمانوں کو دیتا ہے، ساری مخلوق کو اللہ۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، چاہے جانوروں کی شکل میں ہو، انسانوں کی شکل میں ہو، جناتوں کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو۔ اس لیے اے انسانوں، اس کو دیکھ کر اللہ، اب یہ ساری آیتیں سن کر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے،
سبحان اللہ، دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، اللہ کا آدھا ترازو نیکیوں سے بھر گیا۔ الحمدللہ، دیکھیے اللہ کا پورا ترازو نیکیوں سے بھر گیا۔ یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام آئیں گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، یعنی عورت اپنے حمل کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتی ہے، اور شوہر بیوی کے حمل کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتا ہے کہ شوہر دیکھے گا میری بیوی، اور دیکھو پیٹ کیسا بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، کیا ہے یہ، کون کر رہا ہے سارا کا سارا نظام؟ کہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، یہ اللہ کا خط ہے انسانوں کے نام، یہ اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام۔ اسے دھیان سے سنیے اور اس کو تدبر میں لائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔